نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ درس قرآن کے ساتھ پہلی مرتبہ درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کو جسم کہا جائے تو حدیث اس کی روح ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کو سمجھنے کے لیے دوسرے کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں درس حدیث کی ابتدا کروں، میں اپنی گفتگو کی ابتدا یہیں سے کروں گی کہ ہمارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باہم کیا ہے، وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک صحیح تعلق ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق انسان صحیح طور پر اسی وقت استوار کر سکتا ہے جب انسان اس کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ کافی ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو وہ ہستی جس کا ذکر رب کائنات نے بلند فرمایا، اس کے بعد کسی اور کے لیے کچھ کہنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نہایت محبت کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی ان کے ذاتی نام سے مخاطب نہیں فرماتے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، لیکن کہیں بھی نہیں آتا یا محمد۔ محمد نام آپ کا ذاتی نام تھا۔ جیسے ہمارے کلچر میں بھی احترام کے لیے کسی شخص کا براہ راست نام نہیں لیا جاتا، اس کو مختلف اور طرح کے القابات اور خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ یہی انداز ہم قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے مرتبے اور مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری مدح و ثناء میں اور میری تعریف میں حد سے مبالغہ نہ کرو، مجھے اسی مقام پر رکھو جس پر اللہ نے رکھا، اور اس طرح مت کرو جس طرح عیسی ابن مریم کی قوم نے ان کے ساتھ کیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، بلکہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا مرتبہ تمام انسانوں میں بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، لیکن بہرحال آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جیسا کہ ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو سمجھیں، نہ آپ کو اس سے آگے بڑھائیں اور نہ آپ کا مرتبہ اس مقام سے گھٹائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا۔
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس معاملے میں بڑی زیادتی کر جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس درجے سے گرا کر انہیں ایک عام انسان کا سا درجہ دینے لگتے ہیں. یہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہے اور ایک غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایک مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور وہ ایمان آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے. پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری محبت ایمان ہی کا ایک حصہ ہے اور ایمان ہی کا ایک جز ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لہذا ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت خود اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ پیارا سمجھیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے، انبیاء میں سے سب سے زیادہ ہماری محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ بھی ان پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ محبت ہمیں اطاعت سکھاتی ہے، کیونکہ وہ محبت زبانی محبت ہے اور اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں جس میں اطاعت نہ پائی جائے اور جس میں فرما برداری کی کیفیت نہ ہو، دل سے بھی، جان سے بھی اور پوری نیت کے ساتھ کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہمارے لیے حق ہے اور اسی پر چلنے پر ہماری خیرخواہی اور فلاح کا انحصار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا اور اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اور اس نمونے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس حد تک کامل اور جامع شخصیت کا مالک نہیں کہ جس کو ہر لحاظ سے اور ہر طبقے اور ہر درجے اور ہر سٹیٹس کا انسان اپنے لیے ایک نمونہ سمجھے. آپ دنیا کے باقی مشہور لوگوں کے بارے میں دیکھیں کہ جنہیں دنیا ہیرو سمجھتی ہے اور ان کو بہت چاہتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کے چند ظاہری پہلوؤں کے سوا وہ لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے لباس کی، ان کی کھیل کی، ان کی چند ایک عادات کی نقل کرنے کی حد تک ان کا اتباع کریں گے، لیکن اس سے آگے ان کی ذاتی زندگی دوسروں کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فلم کی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو بہت شہرت ملتی ہے اور بہت ہر طرح سے لوگ انہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کسی کے لیے نمونہ نہیں ہوتی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو اپنے لیے ہر لحاظ سے ایک مکمل نمونہ سمجھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک باپ کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، ایک تاجر کی حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہیں، ایک معلم کی حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہیں، ایک فوجی جرنیل کی حیثیت سے بھی آپ ایک نمونہ ہیں، ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے بھی آپ ایک نمونہ ہیں، اور ایک شوہر کے اعتبار سے بھی آپ ایک نمونہ ہیں. آپ کی ذات ہر پہلو اور ہر لحاظ سے اتنی مکمل ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور نبی کی ذات بھی نہیں آئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، پیروکار اگرچہ دنیا میں بہت تعداد میں ہیں، لیکن ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک نمونہ نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. اب اگر ان کی ذات نمونہ ہو عیسائی دنیا کے لیے تو وہ سب سے پہلا تو اسی بات کا تقاضا کرے گی کہ جس طرح انہوں نے کر کے دنیا کی ایک طرح سے زندگی گزاری باقی لوگ بھی اسی طرح کریں. لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی ایسا کرنا شروع کر دے تو وہ مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وہ حصے اور آپ کی شخصیت کے وہ پہلو
اور آپ کی خاص الخاص ذاتی زندگی کی وہ باتیں احادیث کی کتابوں میں ملیں گی جو کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کی آپ کو نہیں ملیں گی، اور جن کا ذکر کرنا عام طور پر بہت معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل نمونہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اگر ہم آپ سے دین کو نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ اس لیے اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات خود بھی بتایا، اور بعض اوقات آپ سے سوال بھی کیے گئے، بعض اوقات آپ کی ازواج مطہرات سے بھی ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن کو عام طور پر پبلک لائف میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان سب چیزوں کی اجازت اور روایت اسی لیے جائز رکھی گئی کہ اگر ان سب چیزوں پر تاریکی کا ایک پردہ ڈال دیا جائے تو ہماری وہ زندگی جو ہماری ایک آدھی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم صحیح طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں اطاعت کی طرف بلاتی ہے، لیکن آپ کی شخصیت پرستی کی طرف نہیں، یعنی اس میں فرق ہے۔ آپ کی اطاعت بطور ایک رسول ہوگی، بطور ایک ذات نہیں ہوگی، اور اسی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عموماً مسلمانوں کے ہاں پھر بہت سی ایسی غلط فہمیاں اور ایسے غلط عقائد جنم لیتے ہیں کہ جس سے پھر وہ سیدھے رستے سے دوسری طرف مڑنے لگتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا اس موقع پر جب جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی ہمتیں بہت پست ہو گئیں یہ خبر سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی پاؤں پہ الٹا پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ دو گے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف یہ کہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا پابند قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا احترام جو ہے اس کو لازم پکڑے رکھیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت پرستی کا جہاں تک تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، محمدنز نہیں رکھا گیا۔ غیر مسلم اگرچہ مسلمانوں کو بعض اوقات محمدنز کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ لقب اور یہ نام جو ہے درست نام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس نظریے کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت اسلام سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہے، اس دین سے ہے، اور اس میں آپ کی حیثیت ایک مرکزی حیثیت ہے اور ایک بہترین ماڈل کی حیثیت ہے، اور آپ کے ہر نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے اتباع کو بھی ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اطاعت ہوتی ہے ان کاموں میں جن کا آپ نے حکم دیا ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، لیکن اتباع یہ کہ ان کاموں میں بھی آپ کو فالو کیا جائے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بول کر حکم نہیں دیا بلکہ اپنے طرز عمل سے کام کر کے دکھایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم نے رسول علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ ان کا اتباع کریں، اور اتباع کا لفظ تبع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تابعداری کرنا، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، ایک ایک چیز میں آپ کا طرز عمل دیکھنا کہ آپ نے کس موقع پر کیا کام کیا، اور ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اسی اپنے اوپر فرض کو جو ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
مطالعہ کریں. عام طور پر چونکہ شروع سے یہ کوشش رہی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دین کو بدل دیا جائے، جیسا کہ پہلی امتوں کے کتابوں کو بدل کر ان کی طریقہ زندگی کو اور ان کے عقائد کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. لہذا کبھی کسی موقع پر تاریخ میں کسی بھی شخص اور کسی بھی گروہ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کی کتاب میں کسی قسم کا کوئی نقص نکال سکے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ثابت کر سکے. لہذا ان کوششوں کا رخ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا گیا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل قرآن پاک کی سب سے پہلی شارح یعنی تشریح کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی تھی. لہذا عمومی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، ان کے اندر فرقہ واریت کو پنپنے کے لیے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے، ان کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے وسواس، شبہات اور ایسی ایسی باتوں کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس سے غیر مسلم تو خیر اس کے کرنے والے ہی تھے، لیکن مسلمان بھی ان چیزوں سے متاثر ہو گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حدیث کی تاریخ، حدیث کی تدوین، اس کا سٹائل، اس کا طریقہ کار اور خود اس کے ٹیکسٹ سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہونا تھا. یعنی ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں اور ایک اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان سنی سنائی بات سے یوں متاثر ہوتا چلا جاتا ہے کہ انسان اس میں حق اور باطل کا پھر فیصلہ نہیں کر پاتا. لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ احادیث اس قسم کی مطالعہ کریں کہ جن کے بارے میں امت کا یہ اجماع ہے کہ یہ صحیح احادیث میں سے ہیں. اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے ریاض الصالحین کا، جس میں صحیح ترین احادیث موجود ہیں. کیونکہ عام طور پر ہم اس کلچر سے واقف نہیں ہوتے جس کلچر میں اور جس تاریخ کے حصے میں احادیث نے جنم لیا اور احادیث ریکارڈ ہوئیں. لہذا عموماً وہ چیز ایک غیر مانوس ہونے کی وجہ سے سمجھ جب نہیں آتی یا پوری طرح معنی سمجھ میں نہیں آتا تو انسان اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کا بھی مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے ایک تھوڑی سی بات اس موضوع پر بھی ہو کہ احادیث کی ریکارڈنگ کس طرح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ کلام کس طرح پہنچا، کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی، کیا اس میں کوئی جھوٹ اور سچ کو اکٹھا کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے ساری کی ساری احادیث کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، یا واقعی کوئی ایسا ذریعہ ہمیشہ موجود رہا جس کی وجہ سے یہ احادیث ٹھیک ٹھیک اور پوری سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچی. تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بات پڑھنے سے پہلے ہم ہر مرتبہ احادیث کی تاریخ کے بارے میں، اس کی تدوین کے بارے میں، اس کی اقسام کے بارے میں اور اس میں صحیح، ضعیف اور حسن کے درجے پر جن احادیث کو رکھا گیا اس طریقہ کار کے بارے میں سمپل اور بہت سادہ انداز، عام فہم انداز میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ جس سے آپ کو حق اور باطل کے درمیان خود بخود فرق کرنا آ جائے اور آپ کا ایمان اور یقین پوری طرح اس چیز پر جم جائے اور راسخ ہو جائے کہ جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ عموماً جب قرآن پاک کی کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو خوشی سے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، ہاں اس میں تو کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا میں اس کو مانتی ہوں. لیکن جب کسی حدیث کی بات آتی ہے تو ہم اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں، اچھا وہ حدیث ہوگی اور معلوم نہیں وہ صحیح بھی ہوگی یا نہیں. تو اس شک کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ شک جو ہوتا ہے وہ ایمان کی نفی کرتا ہے اور ایمان کے اندر خلل ڈالنے والا ہوتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں، جتنے بھی ہمارے دل میں اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں، ان کو دور کر کے اس اصل تک ہم پہنچے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس پر میں اپنی اس بات کا آج مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی حیثیت اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس تعلق کی تجدید کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جب گیدرنگ ہوگی حدیث کی
تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن ہمیں حدیث کے بارے میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. کیا قرآن میں ایسی کوئی چیز موجود ہے جو ہم پر بطور مسلمان اس بات کو لازم قرار دیتا ہو کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. تو انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی. اب ہم کچھ حصہ حدیث کا پڑھ لیتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے. پہلا باب الاخلاص و احضار النیت کے بارے میں ہے. اخلاص اور نیت کا حاضر رکھنا یا حاضر کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کی یہ عام روایت رہی ہے کہ اپنی کتاب کی ابتدا وہ نیت کے باب پر مشتمل احادیث کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول جو یہاں آپ پڑھیں گے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت درست ہے تو عمل درست، اور اگر نیت خراب ہے تو درست عمل بھی انسان کے لیے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خلوص اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کو متاثر کرتی ہے اور ہر انسان اس کا متلاشی ہے. اور خاص طور پر آج کی اس دنیا میں اگر ایک بد اعتمادی کی فضا ہے ہمارے ہاں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالح کے اندر، ہمارے قدیم علماء کے اندر سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی تھی وہ نیت کی اصلاح اور خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کی ہوتی تھی. لہذا یہاں پر بھی، اور بخاری کو بھی آپ دیکھیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ نیت کے درست کرنے کے بارے میں اس کی تاکید کے لیے مختلف احادیث پر مشتمل ہے. ریاض الصالحین اس کتاب کا نام ہے. اس کا پورا نام ہے ریاض الصالحین فی کلام سید المرسلین. ریاض روضہ کی جمع ہوتی ہے اور روضہ کہتے ہیں باغ کو. صالحین صالح کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نیک لوگ. تو ریاض الصالحین نیک لوگوں کے باغ، یہ بہت خوبصورت نام ہے اس اعتبار سے کہ اس باغ کے اندر ایسے ایسے پھل آپ کو ملیں گے، ہر ذوق اور ہر مزاج اور ہر طرح کی تاثیر رکھنے والے. یعنی اس میں پھول بھی ہوں گے اور پھل بھی ہوں گے. اور جس طرح ایک باغ اپنے اندر بے پناہ حسن رکھتا ہے اور اس کی رنگا رنگی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح اس کتاب کی احادیث رنگا رنگ بھی ہیں اور اس میں مختلف چیزیں ہیں. کچھ پھول ہیں، کچھ پھل ہیں، کچھ پتے ہیں. یہ سب چیزیں مل جل کر فی کلام سید المرسلین، سید المرسلین یعنی تمام رسولوں کے سید یعنی سردار کے کلام کے بارے میں ان احادیث کا مجموعہ کہ جو اس سارے علم کو ایک رونق بخشے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت جامع کتاب ہے جس میں تقریباً ہر باب کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں. اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ احادیث شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی 2-3 آیات یا ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس باب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں.